السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان سونیا آصف اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے میں ہوں آپ کا میزبان فیصل علی بلوچ اور ہم حاضر خدمت ہیں نور سحر سحری ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ، جو کہ پیش کر رہی ہے میٹرو ون نیوز اور اے وائی مارکیٹنگ۔ میں اس وقت پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے قاری مصدق الامین صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تلاوت قرآن پاک فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش
وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف چلایا جائے گا تو جہنم کا داروغہ ان سے ایک سوال کرے گا، یہ جو تمہیں سزائیں دی جا رہی ہے کیا تمہاری طرف کوئی ڈرانے والا نذیر یا کوئی رسول نہیں آیا؟ وہ جواب دیں گے کیوں نہیں، لیکن ہم پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ہماری تقدیر میں یہ لکھا جا چکا ہے. اور اسی طریقے سے پھر کہا جائے گا کہ اس کے اندر داخل ہو جاؤ. اور اسی طریقے سے اہل جنت کے لیے کہا گیا جب ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا بڑے ادب و احترام کے ساتھ، جنت کا جو داروغہ ہے، سپاہی ہے، وہ کہے گا کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ کا کرم اور فضل ہو، اور اس میں ہمیشہ رہو گے اور تم ہی اس جگہ کے وارث ہو، جہاں چاہے رہو گے، اور ہم بدلہ دیتے ہیں عمل کرنے والوں کو. پھر وہ کہیں گے تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں اس کا وارث بنا دیا. اور پھر کہا جائے گا نبی آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے عرش کے قریب فرشتے کس طرح حمد و ثنائیں بیان کریں گے، اور فیصلہ کیا جائے گا، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو پوری کائنات کو پالنے والا ہے. وما توفیقی الا باللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے قاری مصدق الامین صاحب، اور میں آج یہاں موجود ممتاز عالم دین ستاریہ اسلامک انسٹیٹیوٹ اور اسلامی یکجہتی کونسل کے چیئرمین علامہ عبدالخالق فرید صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے، ان کا بہت بہت شکریہ. اور ساتھ ہی ہمارے پاس یہاں ممتاز نعت خواں زاہد علی صاحب موجود ہیں، اور پروگرام کا آغاز میں ہم چاہیں گے کہ زاہد صاحب ہم سے جو ہے اس کا آغاز کریں. میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ، تیری ذرے ذرے پہ ہے نمو، تیری ذرے ذرے پہ ہے نمو، تیری شان جل جلالہ، تیرا فیض عظیم ہے، تو ہی میرا رب کریم ہے، تیرا فیض عظیم
کریم ہے، تیری ہر زبان پہ ہے گفتگو، تیری شان جل جلالہ، تیری ہر زبان پہ ہے گفتگو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ۔ تیری وسعتوں کا حساب کیا، تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تیری قدرتوں کا شمار کیا، تو محیط عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تو محیط عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اور اس سے پہلے فیصل کہ ہم علامہ صاحب کی طرف جائیں اور ان کی سحر انگیز گفتگو میں محو ہو کے سوال پوچھ جائیں، اپنے ناظرین کو آج کا سوال بتائے چلتے ہیں۔ آج کا سوال اور اس کا منتخب جواب: کس مہینے میں اور کس تاریخ کو قرآن پاک کا نزول کا سلسلہ شروع ہوا تھا؟ 3 آپشن ہے ہمارے پاس۔ آپشن نمبر 1 ہے محرم الحرام کا مہینہ اور 10 محرم الحرام کو، دوسرا آپشن ہے رجب کا مہینہ اور 27 رجب کو، اور تیسرا آپشن ہے رمضان المبارک کا مہینہ اور 27 رمضان المبارک کو۔ یہ ہے ہمارا آج کا سوال اور تینوں آپشن، اس میں سے ایک جو ہے وہ درست ہے۔ آپ اپنی اسکرین پر جو دیے گئے نمبر ہے اس پر کال کر کے ہمیں درست جواب بھی بتا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کوئی بھی اگر سوال کرنا ہے آپ کو علامہ صاحب سے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ فیصل اگر آپ اجازت دیں تو آج کا ٹاپک بھی میں بتا دیں۔ بالکل بتائیے۔ آج کیونکہ ہمارا پہلا عشرہ جو ہے رحمت کا عشرہ وہ ختم ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور ٹاپ آف اٹ آج حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جو ہے وہ یوم وصال بھی ہے، تو اس پر ہم آج اپنے علامہ صاحب سے بات کریں گے۔ جی علامہ صاحب۔ اچھا علامہ صاحب، علامہ عبدالخالق فریدی صاحب، میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ایک تو ہمارا یہ رحمتوں کا عشرے کا آج آخری روزہ ہے، اور آج 10 رمضان المبارک ہے بمطابق 1 اپریل 2023۔ اس حوالے سے آپ کیا ایک میسیج دیں گے کہ ہم کس طرح سے رحمتوں کو سمیٹ سکتے ہیں اور کس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو عشرہ رحمت ہے اس کا اختتامی اور آخری دن ہے، 10واں روزہ ہے جی، اور ہم سحری کے بعد پھر روزے کی طرف بڑھ جائیں گے۔ جہاں تک رب کی رحمتوں کا تعلق ہے، رب کی رحمتیں اس سمندر کی طرح ہیں جو ناپیدے کنار ہے، سبحان یعنی اللہ۔ ایک ساحل تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دوسرا ساحل نہیں دیکھ پاتے، بالکل۔ تو اسی طرح اللہ کی رحمتیں ایسی ہیں کہ وہ بے شمار ہیں، وہ بے کنار ہیں، اور ہم صحیح معنوں میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ کل دوسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور اس کے بارے میں بھی ناظرین کو میں آگاہی دوں تاکہ 10 دن ان کے پاس ہیں وہ
ان کو غنیمت جان کر اس میں عبادت اور جد و جہد کریں۔ لیکن دوسرے عشرے کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ کہ درمیانی عشرہ رمضان المبارک کا یہ اللہ سے مغفرت طلب کرنے کا عشرہ ہے۔ اب جتنی بھی عبادات ہیں رمضان سے متعلق، ان ساری عبادات میں اللہ نے مغفرت کا ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر ابھی ہم سحری کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے سحری کرنے والوں کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہم روزے کا جب آغاز کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جس نے روزہ رکھا، جس مومن مسلمان نے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ہم جب افطار کی طرف بڑھیں گے تو کہا جس نے کسی کو افطار کرایا من فطر صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ کہ روزے دار کو روزہ افطار کروانے والے کے بھی گناہ معاف، یعنی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم رات کو جب نماز تراویح کی طرف بڑھتے ہیں جسے قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، اور عام دنوں میں وہ تہجد کی نماز ہے اور رمضان میں وہ تراویح کی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے نماز تراویح کی ادائیگی فرمائی اللہ کی رضا کے لیے، اس کے گناہ بھی معاف ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو معافی ہے رب کی، اس پر تھوڑا سا ہم غور کریں تو یہ اس قدر وسیع و عریض ہے، اور قرآن مجید میں بھی رب العالمین نے ایک اور آیت میں فرمایا ان ربک واسع المغفرہ، سورہ نجم جو 27ویں پارے میں ہے، کہا آپ کا رب بہت زیادہ وسیع مغفرت کرنے والا ہے۔ بے شک۔ اور وسعتوں کا ذکر جو ہے ہمارے اپنا نعت خان صاحب نے اپنا حمد میں بھی ذکر کیا، لیکن چونکہ 1 اپریل شروع ہو چکا ہے جی، اور 1 اپریل بھی اپنا ایک بڑا پس منظر رکھتا ہے، اور اس میں بعض معاملات ہم شاید نادانستہ طور پر ایسے کر جاتے ہیں، خاص طور پر یوتھ کو اس سلسلے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ جی۔ یعنی اس میں ہمارے بعض لوگ اپریل فول مناتے ہیں، اور اس کا جو بنیادی کنسپٹ ہے، کہتے ہیں جناب ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کسی دوسرے کو شوق پہنچا کر، اسے تکلیف پہنچا کر، اسے بے چین کر کے، اس کو مضطرب کر کے آپ انجوائے نہیں کریں۔ اگر آپ انجوائے کر رہے ہیں تو اس کی انجوائمنٹ کو کیوں روک رہے ہیں؟ صحیح بات۔ مثال کے طور پر عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک سنسنی خیز، ایک نیگیٹو منفی اطلاع ہم کسی کو دیتے ہیں جو کہ مکمل طور پر جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ میں نے پچھلے 3 سالوں کے اعداد و شمار جمع کیے، صرف 2 واقعے آپ کو بتاؤں گا۔ ایک صاحب کو بتایا گیا کہ آپ کی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے اور مزدور جھلس گئے ہیں اور سامان جھلس گیا ہے اور شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ اب وہ صاحب بیدار ہو کر، وہ صاحب تیار ہو کر اپنی فیکٹری جانے سے پہلے ان کو اٹیک پڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ بتائیں کہ یہ کون سا انجوائمنٹ ہے؟ اسی طرح ایک صاحب کو بتایا گیا کہ آپ کا جو فلاں اکلوتا بیٹا ہے اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ انجرڈ ہے، وہ سیریس حالت میں ہے، تو اب ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا۔ اللہ تو یہ جو اپریل فول ہے جس کی ٹوٹل بنیاد جھوٹ پر رکھ دی گئی ہے، تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اس لیے کہ جھوٹ کو اللہ رب العالمین نے کبیرہ، بلکہ کبیرہ سے بھی کبیرہ اکبر القبائر میں رکھا ہے۔ اور سورہ حج میں رب العالمین کا ارشاد ہے 17ویں پارے میں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ کہ آپ بتوں کی عبادت سے جس طرح بچتے ہو، جھوٹی بات سے بھی اسی طرح آپ کو بچنا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اپریل فول ہے بیسیکلی یہ ایک جھوٹ ہے، اور چاہے مذاق میں آپ کیوں نہیں بول رہے ہیں، دیکھیں مذاق میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کی ہمیں اجازت نہیں دی۔ ایک روایت میں آیا ایک صحابی ہیں کم سن چھوٹی عمر کے، ان کا نام ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ یہ کہتے ہیں
ایک عبداللہ ابن عمر وہ ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، وہ نہیں، جو دوسرے یہ عبداللہ بن عامر ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے گھر میں تشریف لائے، میری والدہ موجود تھی، تو میری والدہ نے مجھے بلایا کہ بیٹا آؤ میں آپ کو کوئی چیز دے دوں، میں نہیں آیا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ سے پوچھا، وہ صحابی کہتے ہیں کہ اگر یہ بچہ آتا تو آپ اسے کیا دیتی؟ تو وہ یہ کہنے لگیں کہ میں نے کھجور رکھی ہوئی تھی، میں اسے دے دیتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ نہ دیتی، صرف ویسے ہی اس کو بلا رہی ہوتی، تو یہ بھی ایک جھوٹ لکھا جاتا، اور کہا کہ اللہ رب العالمین نے جھوٹ بولنے سے منع کیا، وَإِن كَانَ مَازِخًا، اگرچہ وہ آپ مذاق میں ہی جھوٹ کیوں نہ بولیں۔ اور دیکھیں جو جھوٹ ہے یہ کس کی نشانی اللہ نے بتائی؟ منافقی کا اذا حدث کذب۔ اور ایک اور روایت میں آیا، بات میں یعنی کہ اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرماتے صحابہ کے مجمع میں، صحابہ موجود تھے، سوال جواب ہو رہے تھے۔ ایک نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ممکن ہے، لیکن کوئی بہادر ہوتا ہے، کوئی بزدل ہوتا ہے، کوئی طاقتور ہوتا ہے، کوئی کمزور ہوتا ہے، کسی کا دل مضبوط ہوتا ہے، اعصاب بہت طاقتور ہوتے ہیں، کسی کے کمزور ہوتے ہیں۔ کہا کہ حل یکون المؤمن بخیلا، کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا امکان ہے۔ اور چند باتیں پوچھی گئیں۔ ایک صحابی کہتا ہے حل یکون المؤمن کذابا، حبیب کبریا فرمائیے کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا لا یکون المؤمن کذابا۔ اور روایت میں جو الفاظ آئے ہیں، صحابی کہتا ہے آپ ٹیک لگا کے یوں بیٹھے ہوئے تھے، جب یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ 3 دفعہ یہ الفاظ دہرائے، لا یکون المؤمن کذابا، لا یکون المؤمن کذابا، لا یکون المؤمن کذابا۔ تو میں اپنے میٹرو ٹی وی اور اے وائی مارکیٹنگ کے ناظرین کو یہ درخواست کرنا چاہوں گا 10 بستہ کہ یہ جو اپریل فول ہے یہ بیسیکلی ہمارا کوئی تہوار نہیں ہے، اس میں کوئی انجوائمنٹ نہیں ہے۔ دیکھیں انجوائمنٹ اسلام کے اندر موجود ہے، لیکن وہ جس سے دوسرے کا دل نہ دکھے، دل آزاری نہ ہو، جس سے دوسرے کا نقصان نہ ہو، جس سے دوسرے کے اوپر کوئی آفت نہ ٹوٹے۔ وہ کون سی انجوائمنٹ ہے کہ دوسرے پر آفت ٹوٹ رہی ہے اور آپ ہنس رہے ہیں؟ اور کسی نے کہا کہ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو تکلیف کی چوٹ جس کے جگر پر۔ کیا کہنا ہے؟ تو لہذا ان چیزوں سے ہمیں احتیاط برتنا چاہیے، اور جو بھی سامراج کے یہ جو تہوار ہیں اور ان کی انجوائمنٹ کے سسٹم بنائے ہوئے ہیں، ایک کو گرانا دوسرے کو اٹھانا، ایک کو پریشان کرنا دوسرے کو ہنسانا، ایک کو رلانا اور دوسرے کو آگے لے جانا، ان ساری چیزوں سے ہمیں ایز اے مسلم اجتناب کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی ہمیں بتانا چاہیے، اور ایک ماحول اپنی گیدرنگ میں بنائیں کہ ہم نے ان چیزوں سے بہت ہی اجتناب برتنا ہے۔ اچھا سونیا، آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارے ساتھ جو ممتاز نعت خواں موجود ہیں، نہ صرف یہ ایک نعت خواں ہیں بلکہ ایک بہترین کمپوزر بھی ہیں۔ اور آپ تمام ناظرین کو میں یہ بات یہاں بتاؤں کہ جو روزانہ آپ ہمارا OST دیکھتے ہیں، اس کو آپ ہی نے کمپوز کیا اور آپ ہی نے اسے گایا ہے۔ تو میں یہاں ہم سب اس OST کو دوبارہ سنیں گے، اور جو کہ زاہد علی صاحب کی آواز میں ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس SMD پہ ہم اس کو، اور ہم ان کو خراج عقیدت بھی پیش کریں۔ بہت ہی پیارا پڑھا ہے آپ نے، اس سارے پروگرام کو انہوں نے ایک نئی زندگی دے دی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے ماشاءاللہ جی۔ OST دیکھو نور سحر، رمضان رمضان رمضان، دیکھو نور سحر، رب کی رضائیں پاؤ گے، یہ ہے ماہ رمضان، بخشش اپنی ہو جائے گی، ہے اپنا ایمان، رب نے کیا ہے نازل اس میں خود اپنا قرآن،
अल्लाह का एहसान है हम पर, अल्लाह का एहसान। उठो रोजा रखें और नमाज पढ़ें, उठो रोजा रखें। रमजान रमजान देखो नूरे सहर, देखो नूरे सहर। अल्लाह तेरा एहसान है ये, बरकत से भरा रमजान है ये, खुला नेकी का दर, देखो नूरे सहर। सब महीनों में ये माहे ज़ीशान है, रोजा रखने पे खुश हर मुसलमान है। ज़ुहदो तक़वा की ये खास पहचान है, हक़ ताला का हम पर ये एहसान है। उठो रोजा रखें और नमाज पढ़ें, उठो रोजा रखें। रमजान रमजान देखो नूरे सहर, देखो नूरे सहर। हर जानिब रोजादार यहाँ, सब तेरे शुक्र गुजार यहाँ। बंदगी और बशर देखो नूरे सहर। वक्ते सहरी का भी क्या ये फैजान है, बख्श दूंगा तुझे रब का ऐलान है। फिर नमाज़ें अदा करना आसान है, भागता दूर हमसे ये शैतान है। उठो रोजा रखें और नमाज पढ़ें, उठो रोजा रखें। सब सांसें तेरी अमानत हैं, बंदे सब महवे इबादत हैं। हर दुआ में असर देखो नूरे सहर। जी नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, लौट कर आएगा अपने इस प्रोग्राम में जिसका नाम है नूरे सहर। और इसके साथ ही हम अपने नए पैनलिस्ट का फैसल जो है वो जी नाज़रीन कराम, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है नौरीन असलम साहिबा ने, जो कि बेवा हैं शहीद चौधरी असलम साहब की, और जो एक चौधरी असलम फाउंडेशन भी चला रही हैं। दूसरे हमारे साथ इस वक्त आवाज़ की पाकिस्तान की आवाज़ मौजूद है, जिन्हें हम यूसुफ पाकिस्तानी के नाम से जानते हैं, जो अवाम पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन मैं अभी वापस जाऊँगा अब अल्लामा अब्दुल खालिक फरीदी साहब की तरफ से, जिनसे मैं हमारे आज के प्रोग्राम का जो दूसरा मौजू है हज़रत खदीजतुल कुबरा साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से, उनके ऊपर मैं आपसे सवाल करूँगा कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शरीक हयात हैं, हमारी उम्मतुल मोमिनीन में से पहली खातून हैं। उनकी जो सीरत है वो माशरे में किस तरीके से जो है वो रोल मॉडल का किरदार अदा करती है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैन व आतदना लहा रिज़्क़न करीमा। मैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत पर बयान से पहले ये इस आयत का आपको मुख्तसर माना बताऊंगा, जो तमाम अज़वाज नबी के बारे में है कि जो नेक अमल करने वाली हैं अज़वाज पैगंबर, उनको अल्लाह ने डबल अजर दिया है। यानी हमारे यहाँ जब नेकी की जाती है तो एक उसूल कुरान ने बताया, मन जा बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा, कि एक मुसलमान जब नेकी करेगा, मर्द हो या खातून, उसको 10 गुना अजर मिलेगा। लेकिन अज़वाज पैगंबर अगर नेकी करेंगी तो उनको 20 गुना अजर मिलेगा। और ये सूरह अहज़ाब की 22वें पारे की पहली आयत मैंने आपको बताई। अब हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जब हम बात कर रहे हैं तो वो आलम अरब की बहुत बड़ी
اور مکہ کی سب سے بڑی تاجر خاتون تھی، اور اسی طرح وہ نیکوکار بھی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر ایک مرتبہ ملک شام گئے تھے، جب واپس آئے تو یہ حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں داخلے کے وقت دیکھا، دوپہر کا وقت تھا، شدید گرمی تھی، آپ کے سر پہ 2 بادل سایہ کر رہے تھے، تو انہوں نے آپ کے تقدس کو سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک تھی وہ 25 برس تھی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے 15 برس بڑی تھی۔ اب اتنی بڑی تاجر ہے، اس کے بعد میں ان کے اعصاب پر کبھی غور کرتا ہوں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے بعد انہوں نے رد عمل دیا، تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی غار حرا کے اندر، تو 3 مرتبہ فرشتے نے آپ سے کہا کہ آپ پڑھیں، آپ پڑھیں، آپ پڑھیں۔ پھر سورہ علق یا سورہ اقرا، اس کی ابتدائی 5 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے طور پہ نازل ہوئیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک یہ نیا واقعہ تھا، تھوڑا حیران کن بھی تھا، تو آپ گھبراہٹ کا شکار ہو گئے، اور یہ انسانی فطرت ہے۔ بعض زندگی کے حادثات ایسے ہوتے ہیں، واقعات، کہ آدمی وقتی طور پر تھوڑا سا ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک تو لائف کال ہے، آپ سے سوال کے لیے کالر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم جی آپ سوال کیجئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ جی ہلو ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کیا سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں وہ پوچھئے۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس 7 تولے سونا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی سیونگ نہیں ہے، کوئی گھر کسی قسم کا اور کوئی پیسہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو سونا ہے میرے پاس، یہ مطلب اب میں 4.5 تولے یا 4 تولے جتنا ہوگا، گرام میرا خیال ہے 40 گرام یا 50 گرام تک ہوگا میرے پاس، ٹھیک ہے۔ تو مجھے صرف یہ پوچھنا تھا کہ کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ میرے پاس زکوٰۃ کے پیسے بھی نہیں ہیں، تو مجھے بس یہ بتائیں کہ میں کیا زکوٰۃ مطلب اس پہ زکوٰۃ ہوگی، اور کوئی سورس بھی نہیں ہے اس وقت میرے پاس کسی قسم کی بھی۔ اچھا، ان کا نام اور یہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، سیما بات کر رہی ہوں۔ سیما صاحبہ کراچی سے سیما صاحبہ یہ پوچھ رہے ہیں، بہت شکریہ، ابھی آپ کو سوال کا جواب علامہ صاحب دیتے ہیں۔ یہ پوچھ رہی ہیں کہ ان کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، ان کے پاس بہت کم مقدار میں سونا ہے، کوئی روپیہ پیسہ کرنسی ان کے پاس موجود زیادہ تعداد میں نہیں ہے، کیا ان پر زکوٰۃ ہوگی؟ جو تھوڑا بہت ان کے پاس سونا موجود ہے اس پر ان کو زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، جو احادیث ہیں اس میں یہ ہے کہ 7.5 تولہ سونا موجود ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے، لیکن جو ایک معروضی حالات ہیں ہمارے ملک کے، اس کے پیش نظر بہت سے علماء کرام یہ رائے اس میں رکھتے ہیں، اور میری بھی یہ رائے ہے کہ آپ جو مستعمل یعنی جس پوزیشن میں جس رقم میں وہ سونا ہے اس کی رقم نکال کر آپ کوشش کر کے 2.5% اس میں سے دے دیں، یعنی 2.5% زکوٰۃ بنتی ہے۔ جی بہتر۔ اچھا علامہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے آج کے پروگرام میں، انشاءاللہ آپ سے پھر ہم ملاقات کریں گے، اور اسی طرح آپ سب کے ساتھ اپنا یہ سلسلہ فیض کا جاری رکھیں گے۔ ناظرین کرام، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ بالکل بنے رہیے گا، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر